سب سے زیادہ پیکیج ہم نے بلوچستان کو اس لیے دیا کہ ہمارا خیال ہے کہ بلوچستان کے لوگوں سے واقعی انصاف نہیں ہوا، وہ پیچھے رہ گئے۔ کیا ہم پاگل ہیں کہ کسی دن کھڑے ہو کے ڈیل کر لیں گے انہی لوگوں کے ساتھ جن کے خلاف ہماری جدوجہد ہے؟ گوادر بلوچستان میں سی پیک کے اہم منصوبوں پر کام تیز، وزیر اعظم کی اپنے اور وزراء کے پروٹوکول میں کمی کی ہدایت۔ اتنی قربانیوں کے بعد پاگل نہیں کہ ڈیل کر لیں، مریم نواز کا بیان۔ مریم نواز میاں شہباز شریف کی مفاہمت کی پالیسی سے متفق کیوں نہیں؟ پوچھیں گے رہنما تحریک انصاف سینیٹر فیصل وارڈا سے، رہنما مسلم لیگ نون ملک احمد خان سے، اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نیر بخاری سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ سی پیک کو پاکستان کے لیے گیم چینجر کہا جاتا ہے اور اب یہ گیم تیزی سے چینج ہوتا ہوا دکھائی بھی دے رہا ہے۔ سی پیک کے منصوبوں پر کام تیز ہو چکا، گوادر بدل رہا ہے، بلوچستان تبدیل ہو رہا ہے اور بلوچستان کی تبدیلی سے ہی پاکستان کی خوشحالی وابستہ ہے۔ کل یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا کہ کس طرح بلوچستان میں سی پیک کے بڑے منصوبے جاری ہیں۔ کل پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا تھا، گوادر میں ہی کہا تھا کہ فیوچر میں وہ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف گوادر آگے جائے گا مگر گوادر کے آگے جانے سے پورا پاکستان بھی ساتھ آگے جائے گا۔ گوادر میں کل پرائم منسٹر نے نئے اہم ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا اور چین کے ساتھ چند معاہدوں پر بھی دستخط کیے۔ اس میں سب سے اہم صنعتوں کے لیے 2200 ایکڑ پر مشتمل نارتھ فری زون کا افتتاح تھا۔ اس کے علاوہ گوادر شہر کی بحالی کے مسئلے کے حل کے لیے چین کے ساتھ سولرائزیشن اور پانی کے لیے ڈی سینیٹیشن پلانٹ کے معاہدے پر بھی دستخط ہوئے۔ نارتھ فری زون کتنا اہم ہے؟ اس کے بعد وفاقی وزیر اسد عمر نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا کہ نارتھ فری زون گوادر کے پہلے زون سے 35 گنا زیادہ بڑا ہے۔ چینی سرمایہ کاروں نے $1 ارب سے زائد کی سرمایہ کاری کا بتایا ہے۔ گوادر میں سرمایہ کاروں کی دلچسپی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بلوچستان کے لیے 1200 ارب روپے کے منصوبے ہیں۔ صوبے میں اس پیمانے پر ترقیاتی کام پہلے نہیں ہوئے۔ ایک جانب سی پیک کے ذریعے پاکستان کی قسمت بدلنے کی جدوجہد کی جا رہی ہے تو دوسری جانب سی پیک کے خلاف سازشیں بھی جاری ہیں۔ بھارت کافی عرصے سے بلوچستان میں بلوچ علیحدگی پسندوں کے ذریعے دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس حوالے سے بھی ایک اہم اعلان کیا۔ لیٹس واچ دی پرائم منسٹر۔ بلوچستان کے لوگوں کو کبھی فکر نہیں ہمیں ہونی چاہیے تھی کہ انسرجنٹس آ گئے ہیں یا یہ جو تحریک میں لگے ہوئے ہیں۔ میں ویسے سوچ رہا ہوں ان سے بھی بات کرنے کا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو پرانے زمانے میں رنجے ہوں اور استعمال بھی ہوں، دوسرے ملکوں سے ہندوستان ان کو استعمال کرے انتشار پھیلانے کے لیے، لیکن اب تو وہ نہیں ہے حالات۔ سب سے زیادہ پیکیج ہم نے بلوچستان کو اس لیے دیا کہ ہمارا خیال ہے کہ بلوچستان کے لوگوں سے واقعی انصاف نہیں ہوا، وہ پیچھے رہ گئے۔ فیصل وارث صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ یقیناً اہم منصوبے ہیں، بڑے بڑے پلانز ہیں اور دعا بھی ہے کہ یہ پورے ہوں، لیکن جب جا کے وہاں پر ایک عام آدمی سے پوچھو تو وہ تو کہتا ہے بس مجھے پانی دے دیں یا بیسک میں اپنی کشتی ادھر رکھ سکوں، میرے گھر کا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ سو جو لوکل مسائل ہیں یہ دیز آر آل گڈ، لیکن اس کو کیسے ایڈریس کریں گے ہم؟ بہت شکریہ فریہ صاحبہ۔ دیکھیں، پانی کی جہاں تک ڈیمانڈ بلوچستان کی ہے یا سی پیک کے لوگوں کی، پھر پانی کی ڈیمانڈ تو سندھ کی، کراچی کی بھی بہت زیادہ ویسی ہے۔ For us there is no difference because I belong to the same province Sindh۔ دیکھیں، یہ جو عمران خان صاحب کی حکومت ہے یا عمران خان صاحب خود ہیں، ان کی لائلٹی، سنسیریٹی ہی پاکستان کی ترقی اور انٹرسٹ سے وابستگی ہے۔ ان کا انٹرسٹ اور پاکستان کا انٹرسٹ ایک ہے۔ جس منسٹری کا میں وزیر تھا اس کے اندر بھی $26 بلین کے پروجیکٹس شروع ہو گئے، ایگزیکیوٹ ہو گئے، کانٹریکٹ ایوارڈ ہو گئے، کام شروع ہو گیا، اور ایک واحد وزارت تھی جس کی انٹرنیشنل فنڈنگ پریمیم پہ بک رہی ہے پوری دنیا کے اندر۔ اینڈ I was the only minister in 65 years who has his recognition as a minister that I can sign any bond exactly the same way جیسے گورنمنٹ سائن کرتی ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، اور انٹرنیشنلی یہ ڈیمز کی وجہ سے یا سی پیک کی وجہ سے جو ہماری پوزیشننگ ہے دنیاوی طور پہ، طاقت کے طور پہ، اور جو انڈیا کو تکلیف ہو رہی ہے،
وہ بھی ریلیٹڈ ہے. ناٹ اونلی کہ ہم منصوبے جو لا رہے ہیں اس سے پاکستان کی قسمت بدلے گی انشاءاللہ, ایگریکلچر بدلے گا, روزگار بدلے گا, لیکن اسٹریٹجکلی سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم دنیا کی بڑی امپورٹنٹ پوزیشننگ پہ آ جائیں گے, جس کا ایڈوانٹیج آج تک انڈیا لیتا رہا. تو جو منصوبے کی بات ہو رہی ہے, وہ منصوبے صرف زبانی نہیں ہے یا ان کے ریبن نہیں کاٹے جا رہے, ان پہ کام بھی ہو رہا ہے, ان کے ایڈوانسز بھی دے دیے گئے, ان کے کانٹریکٹس بھی ایگزیکیوٹ کر دیے گئے, اور پروگریس آن گراؤنڈ ہے. اگر آپ ڈیمز پہ بھی کسی دن جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ سب کام ہو رہے ہیں جو آپ ایکچولی ویڈیوز پہ دیکھتے تھے کہ ایسے کام ہوتے ہیں. All credit goes to the team of WAPDA and ministry, but I took the flag and I took the stars as a head of that ministry. But وہ بھی جو کام ہوئے ہیں وہ کام unbelievable کام ہے. ادروائز اگر آپ 65 سال کی ہسٹری دیکھیں تو ہم نے وہ ڈیمز بنائے جو آج تک فنکشنل ہی نہیں ہے, اور اربوں روپے اس میں ضائع کر دیے ہیں, اور اس کی مینٹیننس کے اوپر اربوں روپے ہیں, لیکن وہ خالی پڑے ہوئے ہیں. بیکاز اس وقت تک پولیٹیکلی نوازنے کے لیے کانٹریکٹس دیے جاتے تھے, نوازنے کے لیے ڈیمز بنائے جاتے تھے تاکہ کک بیکس علاقے کے ایم این اے یا اس علاقے کے لیڈر کو یا اس پارٹی کے لیڈر کو ملے, اور اس کے کیسز بھی بے تحاشا ہیں کورٹس کے اندر اور سپریم کورٹس کے اندر. اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ یہ جو سارے منصوبے اس کو کلیکٹیولی سب اون کر رہے ہیں. جوڈیشری بھی اون کر رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی اس کو اون کر رہی ہے, اور نیچرلی ڈیموکریٹک پارٹی جو بھی ان پاور ہے, پی ٹی آئی ہے, وہ تو کر ہی رہی ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں سیکیورٹی دیتی ہے ان علاقوں میں. اور سپریم کورٹ نے ایک بینچ بنایا ہوا ہے جس کے اندر کمپلینس کو اسی وقت فالو کر کے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. ادروائز 15 سال یہ کیسز چلتے تھے, جس کی وجہ سے کاسٹ آف پروجیکٹ جو ہے وہ 10 گنا بڑھ جاتی تھی, پروجیکٹ کبھی بنتے نہیں تھے, اسی وجہ سے ہم 65 سال سے پیچھے ہیں دنیا سے. رائٹ. سو ملک احمد خان صاحب, وزیر اعظم نے کل گوادر میں سابق صدر زرداری اور میاں نواز شریف پر بھی تنقید کی ہے. انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے لندن کے 24, زرداری صاحب نے دبئی کے 51 دورے کیے, مگر بلوچستان ایک مرتبہ ہی آئے, آپ لوگوں کی پرائیورٹی نہیں تھا بلوچستان. جی شکریہ فریہ. نہیں, میرا نہیں خیال کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ یا تو آن پرپز وہ تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں ڈیمین کرنے کی سچویشن کو, اور ایز این انکمبرٹ کیونکہ آج وہ وزیر اعظم ہیں تو وہ ایک بات کہنے کا ان کو حق حاصل ہے کہ بحیثیت وزیر اعظم وہ کیا کہیں, لیکن حقائق سے منافی جب بات کریں گے تو غلط ہوگی. آپ کے بھی علم میں ہے, میرے بھی علم میں ہے, سارا پاکستان جانتا ہے کہ گوادر پورٹ کی جو پہلے سنگاپور کے ساتھ ارینجمنٹ تھی اس کو چائنا کے ساتھ اویلیبل پریزیڈنٹ زرداری کی گورنمنٹ میں کیا گیا, اور پھر اس کے بعد سی پیک کے جو معاملات تھے اور اس پہ جو پہلا ہمارا جو وہاں پہ ڈاک جو بنا اور اس کی اوپننگ بھی ہوئی, تو تب بھی وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب تھے, اور اس وقت جو روٹس بنے اور جو اس وقت سی پیک کے سارے معاملات طے پائے, اس پہ گوادر میں کم از کم 3 گوادر پورٹ سینٹرک میٹنگز پرائم منسٹر نے وہاں پر جا کر چیئر کیں. وہ وزٹس جو تھے وہ گوادر پورٹ کے متعلقہ تھے, ادر دین آل دوز وزٹس جو کہ بلوچستان کے تھے. تو اس بات کو آئسولیشن میں کرنا کہ آج وہ صرف وزیر اعظم ہیں اس لیے وہاں پر گئے اور وہ اپنی ایک بات کر رہے ہیں, اور اگر یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان ناراض لوگوں سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ ناراضگی کے اسباب جو ہیں ان کو کہ جی دیکھیں وہ کبھی کسی اور ملک کے ساتھ بھی ان کے پے رول پہ رہے ہیں یا کوئی ایسی بات ہے, اس قسم کی گفتگو بھی کل وزیر اعظم کی تھی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اس سے پہلے کی ایفرٹس تھیں, فار ایگزامپل جب ڈاکٹر مالک کی پارٹی کو یہ حق ہوتے ہوئے بھی کہ اگر پی ایم ایل این وہاں پہ سینئر پارٹنر تھی لیکن ڈاکٹر مالک کی پارٹی کو پہلے اختیار دیا گیا, تو ان کو یہ مینڈیٹ بھی ساتھ دیا گیا, اور وہ ساتھ یہ تھی کہ آپ ان لوگوں سے بات چیت کریں اور ان لوگوں کو جو ناراض ہیں ان کی وجوہات کو دیکھیں. اب بلوچستان کی ہمیں سب کو پتہ ہے کہ اس کی ایک پولیٹیکل ہسٹری بھی ہے, اس کا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو اس کی ادروائز بھی ہے, ایک بلوچ نیشنلزم کا ایلیمنٹ بھی وہاں پہ موجود ہے, اور وہ لوگ جو کہ بات کرتے ہیں وہ اپنے ان ریزنز پہ جو بات چیت کرتے ہیں اس پہ آپ کو یاد ہوگا ریسنٹ پاسٹ میں ایک انڈیپینڈنس ڈے کی پرائم منسٹر انڈیا مودی کی جو تقریر تھی وہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگی. تو ان ساری باتوں کو اس پیرائے پہ رکھتے ہوئے میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ ایک پہلا نقطہ تو ڈٹرمن کرنے کا یہ ہے کہ کیا پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اس بات پہ جو وزیر اعظم نے کل کہی ہے, از اٹ ہز ڈیسیژن ایز پرائم منسٹر آف پاکستان, انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے اس بات پہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو آپ کو لگ رہا ہے کہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر پرائم منسٹر نے کہہ دیا کہ ہم بات کریں گے ناراض بلوچوں سے؟ یہ تو کافی عرصے سے پاکستان کا موقف رہا ہے کہ کریں گے بات.
آپ کے نہیں زمانے میں دیکھیں بھی نا ہوئی ہے؟ وہی تو کل میں آپ کو اسی حوالے سے آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ جو ڈاکٹر مالک کا شکوہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نے بات چیت شروع کی ٹھیک تو اس کے بعد اس بات چیت کو اونرشپ نہیں ملی. اس کی اونرشپ کا جھگڑا ہے کہ وہ جب ہم نے بات چیت شروع کی ان کو انگیج کر لیا کس سے اور اونرشپ انگیجمنٹ کے چاہ بعد رہے پھر تھے آگے وہ بات نہیں چلی. تو یہ obviously اسٹیٹ آف پاکستان سے جس میں پاکستان میں آپ کی اسلام آباد میں بیٹھی حکومت بھی ہے اور پنڈی کے اندر بیٹھی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے دونوں. رائٹ ٹھیک ہے امپورٹنٹ پوائنٹ. نئے بخاری صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. پرائم منسٹر نے پہلے تو یہ ریمائنڈر ایک کل دیا گوادر کے حوالے سے, لیکن انہوں نے زدائی صاحب کا نام لیا, نواز شریف صاحب کا نام لیا کہ پرائیورٹی پہ نہیں رکھا بلوچستان کو, لیکن گوادر کا معاملہ تو اس سے بھی پہلے کا ہم دیکھ رہے ہیں. پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں اس پہ کام شروع ہوا اور یقیناً یہ ایک اہم منصوبہ ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو معاملات پہلے حل نہیں ہوئے تھے وہ اب حل ہو سکیں گے نیر بخاری صاحب؟ دیکھیں جی, اس میں جو بھی پیش رفت ہوئی تھی گوادر ایشو پہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی. وہ انیشیٹو بھی آصف علی زرداری صاحب نے لیا. پہلے گوادر کو جنرل مشرف کے زمانے میں انہوں نے سنگاپور کمپنی کے حوالے کیا. تو یہ انیشیٹو تو لیا ہی پریزیڈنٹ زرداری نے تھا اور چائنیز کو گوادر پہ لے کے آئے وہاں پہ اور ان کو اس کی ڈیولپمنٹ شروع کرائی. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو 5 سال زرداری صاحب پریزیڈنسی میں رہے ان کے 10 وزٹس ہیں چائنا کے, اور جو سی پیک کی بنیاد رکھی وہ ان 10 وزٹس میں جو نیگوسیشن ہوتی رہی, جو وہ یہاں پہ پرائم منسٹر آتے رہے. اور آپ ریکال کریں گے کہ جب چائنیز پرائم منسٹر مئی 2013 میں تشریف لائے, زرداری صاحب پریزیڈنسی میں تھے, اس وقت ایک میمورنڈم بھی سائن ہوا اور ایگریمنٹ بھی سائن ہوا. تو یہ اس کے بعد جو گورنمنٹ آئی سپٹمبر میں کہا جی ہم نے سی پیک اناؤنس کر دیا, تو 2-3 مہینے میں تو 500 گز پلاٹ کا نقشہ نہیں بنتا. تو سی پیک کا پروجیکٹ کہاں سے شروع ہو جاتا. نواز شریف صاحب جون میں گورنمنٹ میں آتے ہیں اور سپٹمبر میں اس کو کہتے ہیں ہم لانچ کر رہے ہیں. تو یہ سارا کریڈٹ جو سی پیک کا ہے اور گوادر کا ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے اور جناب آصف علی زرداری صاحب کا. رائٹ, وقت ہوا ایک بریک کا, اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. آئی کم ٹو یو فیصل وارث صاحب. ایک اور جو اہم بات اب ہمیں یہ دیکھنی پڑے گی کہ افغانستان کا بھی انخلا ہو رہا ہے امریکہ کی فوجوں کا, اسی کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا ہمیشہ سے کہ جی بلوچستان میں دہشت گردی کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی رہی ہے, جو خود بھارت بھی کلیم کرتا رہا ہے. پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں اجیت دوال صاحب نے کہا کیا اس بارے میں. How do we tackle Pakistan? I talked about their having the nuclear threshold, strategic partnership with China, India's having a long border with China and Pakistan. How do we tackle with it? We start working on the vulnerabilities of Pakistan. It can be economic, it can be internal security. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. سو یہ بڑا اہم مسئلہ مسلسل رہا ہے فیصل واڈا صاحب. کیا آپ کے خیال سے جب ہم بات چیت کریں گے تو ڈسائفر کرنا ہے کہ کس کا تعلق بھارت سے ہے کس کا نہیں ہے, یہ کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیے فریہ صاحبہ, یہ تو ایکچولی سوال فارن منسٹری کا بنتا ہے, بٹ ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں ہم آج تک کھلونے بنے رہے ہیں کیونکہ ہماری ڈیموکریسی کے جو لیڈرز تھے وہ اپنی انٹرسٹ پہ کام کرتے رہے اور اپنے انٹرسٹ کے بیسس کے اوپر وہ ہر نوکری کو ہر تنخواہ کو ایکسیپٹ کرتے رہے. جب آپ دنیا کی طاقتور ملکوں کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ٹیبل پہ اپنے ملک کے انٹرسٹ رکھتے ہیں, اپنے ذاتی انٹرسٹ نہیں. ہماری انفارچونیٹ بات ہسٹری یہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب سے پہلے پاکستان کا انٹرسٹ اور لیڈرز کا, چاہے وہ نواز شریف ہو یا کوئی اور, ان کا انٹرسٹ ایک نہیں تھا. ان کا ذاتی انٹرسٹ کیسے پیسہ بنا کے کیسا پاک کرنا ہے, بچوں کو کدھر پاک کرنا ہے, اور اگر آپ کی کمزوریاں ہوتی ہیں تو آپ کبھی بھی اس آدمی سے یا اس ملک سے کبھی بھی سٹینڈ نہیں لے سکتے. یو آلویز نیگوشیٹ فرام اسٹرینتھ فرام دا فرم سائڈ. آپ کبھی ویکنس سے نیگوشیٹ کر ہی نہیں سکتے وین یو آر آن اے ویکر اینڈ. تو اگر میرے اسکیلیٹنز ہیں اور میرے بچے باہر پاک ہیں اور میں ملک کا پرائم منسٹر ہوں ایکس, تو آپ سمجھتی میں نیگوشیٹ کر سکتا ہوں. میں تو یہ کہوں گا کہ مجھ سے کچھ بھی لے لو, مجھے بتاؤ مجھے کیا ملے گا. اس بات چیزیں بڑی ڈفرینٹ ہے. عمران خان صاحب بڑے کلیئرٹی کے ساتھ کھڑے ہیں, ناٹ دیٹ وی آر سپر پاور.
ہم پاکستان سپر پاور نہیں ہے، لیکن ہم جیو پولیٹیکل پوزیشننگ کی وجہ سے ہمارا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے. تو امن کے لیے تو ہم حاضر ہیں کسی کے ساتھ بھی، لیکن کسی کے کانفلکٹ کو، کسی کے انٹرسٹ کو کور کرنے کے لیے ہم حاضر نہیں ہیں. ہمیں وہ نوکری نہیں کرنی. ہمیں نوکر اور بادشاہ کی دوستی نہیں چاہیے. ہمیں ایکول سٹیٹس، ایکول رائٹس کے ساتھ جیسے دوستی ہوتی ہے اس طرح دوستی ہوگی. اس میں امن کا انٹرسٹ کیا اور پاکستان کا انٹرسٹ سپریم اور پرائم موسٹ رہے گا. اگر پاکستان کا انٹرسٹ نہیں ہوگا تو وہ کام کسی قیمت، کسی صورت میں نہیں ہوگا. اور یہی پورے ملک کی آواز ہے. دیکھیں نا عمران خان صاحب کی آواز کو لبیک اس لیے پوری دنیا نے، پورے ملک نے کہا کیونکہ یہی سب کی آواز تھی. So you are confident کہ کیونکہ اس دفعہ عمران خان صاحب ہیں اور پہلے نہیں تھے تو وہی معاملات ہیں لیکن بہتر ہوں گے، یہ کانفیڈنس ہے آپ کا؟ Not because he's not, Faria Sahaba, not because he's my chairman or he's the prime minister or he's my immediate boss. عمران خان صاحب کی کوئی کمزوری نہیں ہے جس کے اوپر پلے اراؤنڈ کر سکے کسی قسم کا بھی، کسی اور چیز کے اوپر بھی. تو اگر ایک آدمی کمزوری نہیں ہے اور ایک آدمی کا انٹرسٹ اور پاکستان کا انٹرسٹ سیم ہے، اس کے سکیلٹنز نہیں، اس کی لوٹی ہوئی دولت نہیں کہیں پڑی ہوئی، وہ کسی سے بھیک مانگ کے اقتدار میں نہیں آیا، تو وہ تو وہی بات کرے گا جو پاکستان کے انٹرسٹ میں ہوگا. He wants to leave a legacy. He doesn't want to leave a lot of money behind him. He doesn't want to bribe his children and his family and his friends. He is here to leave a legacy and do something great for Pakistan, which he's been doing from day one. That's about it. Right. So ملک احمد خان صاحب کل امبیسڈرز بھی گئے ہوئے تھے مختلف ممالک کے، ان میں سے کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جن کے بارے میں سی پیک کے حوالے سے ریزرویشنز بھی رہی، لیکن انہوں نے سپورٹ کا کہا ہے اور سپورٹ کے ساتھ ساتھ ریزرویشنز بھی وہیں پر موجود ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا مختلف ہوگا تو یہ معاملات ٹھیک طرف چلیں گے ملک احمد خان صاحب؟ مثلاً سیکیورٹی کا کنسرن، مثلاً بزنس کا کنسرن، مثلاً لوکل پاپولیشن کا کنسرن. اچھا دیکھیں، ایک ہی چیز جو بڑی ویزیبل تھی، جو بڑی کنسپیکوس تھی، وہ ایبسنس آف لوکل پیپل آف گوادر تھی. مجھے اس پوری تقریب میں نہ ان کے کوئی نمائندہ گوادر کے لوگ اور نہ وہ نمائندہ جماعتیں جو ایکچولی گوادر کو ریپریزنٹ کرتی ہیں، ان کی پولیٹیکل سوشل پوزیشنز ہیں، ان دونوں کی مجھے ایبسنس جو ہے اس نے تھوڑا سا بادر کیا. اچھا سیکنڈلی جو شکوہ ہے آج تک کہ اس پوری تحریک کی جو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ایک اونرشپ کی بات تھی، تو آپ نے کہا اونرشپ کس نے نہیں لی؟ تو ڈاکٹر مالک کی بے شک وہ چیف منسٹر بن بھی گئے تھے اور ان کی وہ اونرشپ، جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی کچھ نہیں ہوگا، کوئی اکنامک ڈیولپمنٹ، باقی باتیں یہ سب بات کی ہیں، کانسیکوینشل باتیں ہیں. پہلی بات آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ہے. اچھا اگر کیا یہ فورسز اتنی طاقتور ہیں کہ وہ اسٹیٹ آف پاکستان سے ان کے ایجنڈے کو روک سکتی ہیں؟ اچھا کیا اس کی کوئی کمپیریزن آپ ایٹ پار ڈرا کر سکتے ہیں کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اور وہاں پہ ہندوستان کی اسٹیٹ کیا کرتی ہے؟ اور ہندوستان نے اپنی ایک ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بلوچستان کو اور کشمیر کو پیرلل ریزننگ پر ایک اسٹیٹس کی آکوپیشن کے طور پہ پیش کرنے کی ایک جو منترا پکڑی ہوئی ہے اس کو ڈیفیٹ کے اسٹیٹ آف پاکستان کر سکتے ہیں. یہ تو انڈیا کرتا ہے. This is what India does. وہی میں کہہ رہا ہوں نا، تو میں انڈیا کا ہی کہہ رہا ہوں. نہیں میں انڈیا کا کہہ رہا ہوں نا، رانگلی کہہ بھلے سے رہو. نہیں آپ پہلے پوری بات تو فریہ سن لینا. دیکھیں نا، میں آپ سے کہہ یہ رہا ہوں کہ ہندوستان کا یہ موقف ہے، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں. اور وزیر اعظم اپنی تقریر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ افراد ان سے بات چیت وہ کریں گے جو کہ دوسرے ممالک کے ساتھ رابطے میں رہے اس قسم کی پوزیشن کو لینے کے لیے. یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اگر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آ جائے، I want to know your opinion. بھارت کی انوالومنٹ ہے بلوچستان میں، آپ اس کو اون کرتے ہیں؟ ایبسلوٹلی، کیوں نہیں ہے؟ اس میں کوئی چھپی، بلوچستان کے اندر بھی ان کی انوالومنٹ ہے. ابھی ریسنٹ کلبھوشن یادو کو وہیں سے پکڑا تھا، لاہور میں ایک بم بالکل ایبسلوٹلی وہیں سے پکڑا تھا. اور اس پہ جو بات چیت کرنی، جب آپ بلوچستان کے ایشو پہ بات چیت کر رہے ہوں گے تو اس کے لیے پہلی بنیادی بات جو میں، اگر آپ مجھے میری بات مکمل کرنے دیتی ہیں تو غالباً میں شاید آپ کو اس طرف لے کر جاتا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے جو بنیادی انگریڈینٹس ہیں وہ کیا ہیں. اور وہ بنیادی انگریڈینٹس یہ ہیں کہ لوکل لوگ، اگر کل وزیر اعظم وہاں پر گئے تھے تو کیا یہ خوش آئند ہوتا
کہ وہاں پر جو چیز زیادہ ویزیبل ہوتی وہ لوکل لوگوں کی اونرشپ ہوتی اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کا میسج آٹومیٹک ہو جاتا. تو یہ چیز جو تھی وہ مسنگ تھی اور اسی پر ان کا آج تک شکوہ ہے. اب اس کے آگے آ جائیں کہ چائنا کا اور اس وقت چائنا کا اور پاکستان کا, کیونکہ گوادر کا سارا معاملہ باہر صورت سی پیک کے ساتھ جا کے جڑتا ہے اور سی پیک کے ساتھ پاکستان کے اور چین کے جو تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ اب اکنامک بیسس پر ان کو استوار کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اور جو گیم چینجر کی آپ بات کر رہی تھیں وہ گیم چینجر کے طور پہ سی پیک کو کیوں دیکھا جا رہا ہے کہ آپ اکنامک زونز بلڈ کریں گے, آپ وہاں پر ایک بڑی ایکٹیویٹی کمرشل اکنامک ایکٹیویٹی لے کر جائیں گی, وہاں پر روڈز بنیں گے, پاکستان کی اسٹیٹ اور چین مل کے ایک گوادر تک کے بلوچستان کی ایک اپلفٹ کریں گے. تو اس کے لیے اس کی ان لوگوں کی اونرشپ از دا کی فار دیٹ. اور جب تک آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں دے سکتے جب تک لوکل اونرشپ آپ نہیں دیں گے. رائٹ, وقت ہوا ایک بریک کا اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. سو فیصل وارث صاحب, ایک اور بڑی اہم بات ہوئی, ہم نے دیکھا جب شہباز شریف صاحب دوبارہ فور فرنٹ پہ آئے تو شاید نون لیگ کی مفاہمت کی پالیسی کا ہم نے نیریٹو آگے آتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن ابھی ریسنٹلی پھر آج مریم نواز نے ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی ہے. لیٹس واچ دیٹ. لوگ ہر بات میں ڈیل نکال کے لے آتے ہیں, تو یہ تو میرا خیال ہے نامناسب سوال ہے, کیوں ڈیل ہوگی بھائی اور کس کے ساتھ ہوگی؟ اتنی ساری قربانیاں دینے کے بعد, اتنی جد و جہد کرنے کے بعد کیا ہم پاگل ہیں کہ کسی دن کھڑے ہو کے ڈیل کر لیں گے انہی لوگوں کے ساتھ جن کے خلاف ہماری جد و جہد ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کی چوائس کوئی معنی نہیں رکھتی. اسٹیبلشمنٹ کی چوائس جب عمران خان کی صورت میں قوم پر مسلط کی جاتی ہے, اس کا جو نتیجہ ہے وہ آج فیصل وارث صاحب, یہ کچھ دنوں بعد دوبارہ یہ الزام آ گیا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی چوائس ہیں. دیکھیں فریہ صاحبہ, مریم جس سٹیج اور مائنڈ سیٹ سے گزر رہی ہیں اللہ رحم ہی کر سکتا ہے ان کے اوپر, بیکاز جو وہ سمجھ رہی تھی پوٹینشیسلی جو وہ ایکٹ کر رہی تھی ایز اے لیڈر آدمی برتھ سرٹیفکیٹ اگر لیڈر کی اولاد ہو جائے تو وہ لیڈر نہیں بنتا. پلس یہ کہ مفاہمت کی سیاست اور منافقت کی سیاست تو ہمیشہ رہی ہے اور وہ شروع بھی ہو گئی ہے. اور شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر بھی ہیں, ایم این اے بھی ہیں, کنوکٹڈ بھی نہیں ہیں اور پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. تو ان کے آگے تو ان کا نہ کوئی قد کاٹ ہے نہ کوئی سٹیچر ہے. شی ڈڈ ٹرائی اے لاٹ بٹ شی فیلڈ میزریبلی. اور یہ سٹیٹمنٹ آپ کو ان کی فرسٹریشن بتاتی ہے کیونکہ جتنے بھی الیکٹیبلز ہیں وہ شہباز شریف کے ہی پیچھے کھڑیں گے ریگارڈ لیس کے لیڈر اگر موجود ہوتا ملک میں. لیکن لوگوں نے یہ بھی ریلائز کیا نا کہ وہ ہر بار مفروری میں اشتہاری بن کے نکل جاتے ہیں اور اس کی پرائز جو ہے وہ ورکرز کو پے کرنی پڑتی ہے. ملک احمد خان صاحب جیسے لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. شہباز شریف کے بیٹے حمزہ شہباز جیلوں میں رہیں اور اقتدار تایا کی بیٹی کو دے دے. ہو سکتا ہے جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو اقتدار کی جنگ بہت ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. اور یہ میں نے 3 مہینے پہلے بھی اسٹیٹمنٹ دی تھی, 6 مہینے پہلے بھی دی تھی, اور ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے. اور اگر آپ پچھلی بریفنگ اور ملاقاتیں اور جتنی بھی وہ اس میں مفاہمت اور منافقت دونوں آپ کو نظر آ رہی ہے. اینڈ شہباز شریف صاحب از لیڈنگ فرام دا فرنٹ, اینڈ شہباز شریف از دا مین to lead because he is the man who is an elected MNA and not convicted, a opposition leader and as well as the president of the party. تو مریم کی حیثیت کیا ہے, مریم کی کیا اوقات ہے, مریم کی کیا کنٹریبیوشن ہے اور کیا جد و جہد. اسٹیبلشمنٹ کو اپنے مطلب کے لیے گالی دے دینا اور اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہوتے ہوئے ضیاء اللہ کو اپنا سیاسی باپ کہنا, تو ہم کس بات کو بات مانیں. شہباز شریف صاحب جس بیماری کے تحت کمر کا علاج کرانے جا رہے تھے وہی شہباز شریف صاحب 4 گھنٹے کھڑے ہو کر اسمبلیز تقریر دیتے ہیں. نواز شریف کی بیٹی خود ہی بھانڈا پھوڑ دیتی ہے کہ میں اپنے باپ کو کل بلا سکتی ہوں, تو اس کا مطلب وہ بیمار نہیں تھے. تو یہ سب چیزیں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. اگر مجھے لگے عمران خان صاحب مجھے پھنسا کے خود معافی مانگ کے چلے جاتے ہیں پھر پیسہ بنانے آئے تھے, you think I'm going to follow him? No. Right. I don't work for Imran Khan صاحب, I work with Imran Khan صاحب. So there's a difference نا, نوکری میں اور ایک مقصد کے لیے کام کرنے بہت فرق ہوتا ہے. سو ملک احمد خان صاحب, بہت سارے معاملات ہیں, آپ نے فیصل وارث صاحب کی باتیں بھی سنی, لیکن شہباز شریف صاحب تمام اداروں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں, ان کا سٹیٹمنٹ بھی موجود ہے. مریم نواز پھر کہتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہے. آپ کا بیانیہ کیا ہے ملک صاحب؟ نہیں دیکھیے, اوبیسلی میں تو اپنی پارٹی کے ہی بیانیے کے ساتھ ہوں جی. جو میری پارٹی کا بیانیہ اور میرا بیانیہ وہی ہے جو میاں نواز شریف صاحب کا ہے, شہباز صاحب کا ہے, مریم نواز صاحبہ کا ہے. ڈفرنس اس میں کیا ہے, آپ جو فرق آپ دیکھ رہی ہیں وہ فرق کیا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو سنا دی ان کی سٹیٹمنٹ. جو بنیادی مقصد نہیں, جی پلیز مجھے موقع دیں, میں آپ کی بات کا بھی اور فیصل دونوں کی بات کا جواب دینا چاہ رہا ہوں
देखिए, जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि मियाँ साहब का जो टोटल पूरी उनकी जदोजहद है या जो उनकी पूरी सियासी उनकी इस वक्त पूरी पोजीशनिंग है वो सिविलियन सुप्रीमेसी की है। अच्छा, उसमें विद इन द पार्टी अगर मरियम ये समझती हैं कि नो टॉक्स विद इस्टेब्लिशमेंट, एंड ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग ऑफ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, और उसमें चाहे वो कोई भी सूरत इख्तियार हो, उनका रोल कम होना चाहिए, इलेक्शन प्रोसेसेस में उनका कोई किरदार नहीं होना चाहिए, स्टेट क्राफ्ट में अदर देन सिक्योरिटी पैराडाइम एंड नेसेसरी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ जहाँ पे कोई फॉरेन पॉलिसी आपकी ऐसी तरतीब पाती है जिसके साथ सिक्योरिटी का ताल्लुक है, कोई इकनॉमिक पॉलिसी ऐसी तरतीब पाती है जिसके साथ आपकी सिक्योरिटी का ताल्लुक है, तो बियॉन्ड दैट जो मेडलिंग है पॉलिटिकल अफेयर्स में वो नहीं होनी चाहिए और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल के अंदर होने चाहिए। तो ये एंड्स टू द मीन की एक अप्रोच की बात है। अगर शहबाज साहब ये कहते हैं कि फॉरवर्ड टुगेदर कलेक्टिवनेस के साथ हमें अचीव तो वही पर्पस करना है जो कि सिविलियन सुप्रीमेसी है। इट इज़ ऑल अबाउट ऑक्यूपाइंग मोर टर्फ, इट इज़ ऑल अबाउट पार्लियामेंट कितनी मुवस्सर और ताकतवर और बेहतर हो सकती है। इट इज़ ऑल अबाउट कि जो आइन आपने आज से 50 साल पहले का लिखा हुआ है, आपको भी लग रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट मुत्तफिका तौर पर तस्लीम होता है। इस वक्त पीटीआई के साथ है, जो मरीम नवाज ने इशारा दिया, आपको भी यही लग रहा है? नहीं, देखिए ना, हमारा ये मौक़िफ़ ये कोई ढका छुपा मौक़िफ़ नहीं है। हम ये समझते हैं कि अब बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली इमरान खान साहब को। अपने तौर पे तो वो एक 37 सीटों की पार्टी थे। अब ये जो 40-50 सीटें मुस्लिम लीग की ख़त्म हुई और वो सीटें जो थीं वो आपको मैं एक नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ कि जो चीज़ें कैसे मुमकिन हो पाती हैं। यानी पिछली जो हुकूमत थी मुस्लिम लीग की, उसको उसकी हुकूमत के दौरान ही बहादुर शाह ज़फ़र के तख्त पे बिठा दिया गया था। यानी वो उसके पास माली इख्तियार नहीं थे। और कौन वो ये फ़ैसला कर रहा था? वो फ़ैसला करने वाले अदालत सुप्रीम कोर्ट के पास कभी हमने ऐसा इख्तियार नहीं देखा, इलेक्शन कमीशन के पास कभी ऐसा इख्तियार नहीं देखा। यानी वो स्कीम्स जो प्रोविंशियल असम्बली पंजाब ने पास की या कौमी असम्बली ने पास की और वो ऑन गोइंग स्कीम्स थीं, उनको कैप कर दिया गया जनवरी में 6 महीने पहले कि ये इलेक्शंस के फंड्स के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। केपी में ऐसा कुछ नहीं किया गया। जबकि आप मुझे बताएं रिसेंटली खाकान अब्बासी साहब की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि चीटिंग हर कोई करता है, 2013 में भी हुई। बट फैसल साहब, आई कम टू यू, ये अभी आपने मलिक साहब ने तफसीलन बताया है। एक स्टेटमेंट मैंने चलाई थी मरीम नवाज की कुछ अर्से पहले की, मैं चलाई देती हूँ, सबको याद है वो। शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट भी देख लें। मलिक साहब कह रहे हैं दोनों का एक ही मकसद है। लेट्स वॉच शहबाज शरीफ। हम ये चाहते हैं कि द कॉन्फ्रंटेशन इज नॉट आवर पाथ, इट हैज़ टू बी कंसल्टेशन। उसके बगैर ये मुल्क आगे नहीं चल सकता। हमें मशावरत के साथ आइन की हुक्मरानी, तमाम इदारे अपनी हुक्मरानी अपने दायरों के अंदर रहकर कंसल्टेटिव प्रोसेस के ज़रिए, किसी एक फ़र्द इदारे की अब ये बसात भी नहीं है कि पाकिस्तान को इन मसाइल से निकाल ले। उसके लिए नवाज शरीफ साहब विल बी मोर देन रेडी। आई गारंटी, मुझे उनके पाँव भी पकड़ने पड़े फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, मैं ये करूँगा। ये एक ही बात है PMLN के लिए, ये एक ही बात है। फरिया साहब, देखें इस स्टेटमेंट के बाद तो ये 3 बातें। एक तो ये कह रहे हैं मैं नेशनल इंटरेस्ट के लिए पैर भी पड़ जाऊंगा। इसका मतलब नवाज शरीफ के इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट कभी एक रहे ही नहीं है, इसीलिए भाई को पैर पकड़ना पड़ रहा है। नेशनल इंटरेस्ट में तो इट्स एब्सोल्युटली यस वेरेवर इट कम्स टू नेशनल इंटरेस्ट। अगर नेशनल इंटरेस्ट होगा तो आप भी यस कहेंगे, मैं भी कहूँगा, मलिक साहब भी कहेंगे। तो पैर पड़ने का मतलब ये कि मेरा इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट आज तक कभी साथ नहीं थे। नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो तो कन्फेडरेशन की बात ही नहीं कर रहे, वो मुफाहमत की बात कर रहे हैं। मुफाहमत कब करता है आदमी और किससे करता है? और ही इज़ एब्सोल्युटली राइट। इस्टेब्लिशमेंट का या किसी और इदारे का या कोर्ट्स का या आपका और मेरा, सबको कलेक्टिवली मुल्क चला रहे हैं, अपने अपने दायरे कार के और अपने अपने दायरे कार के तहत ही चल रहे हैं। लेकिन ये इसको एम्फसाइज नहीं करें कि जस्टिस कयूम में कोर्ट को ये जजेस को चलाते थे, सैफुर रहमान से नैब ये चलाते थे, जनरल जिलानी से फौज को ये चलाते थे। तो इनका तर्ज सियासत वही रहा है। उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये आज भी समझते हैं कि इक़्तिदार अगर नवाज शरीफ से हट के किसी के पास होगा तो इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व होगी। अगर नवाज शरीफ को आज दे देंगे तो यही इस्टेब्लिश कबूल है। यही इस्टेब्लिशमेंट थी नवाज शरीफ के दौरान में, उन्होंने कभी उस वक्त इंटरफेयर नहीं किया, उनकी मुद्दत पूरी करने दी। अब अगर नाअहली कोर्ट से की है तो क्या हम जस्टिस कयूम को जज बना के भेज दें उनकी मर्जी से? उनकी बेटी फरमाती है कि हमें गारंटी दे जस्टिस कयूम की तरह कि वो जो चाहती है वो आ जाए, उनके वालिद एक रात के अंदर उनको इक़्तिदार दे दे, वो दूसरा हेलीकॉप्टर निहारी उतार दे, वो माल बनाए, फिर 9 साल के लिए एग्रीमेंट करने चले जाए, फिर दर्द हो जाए, फिर ऑपरेशन के लिए हम हमदर्दी दिखा कर उनको मुल्क से भेज दे। हैव यू सीन दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड कि कन्विक्टेड आदमी को
جیل سے آپ ملک سے باہر بھیجتے ہیں. یہ کیسا ملک ہے؟ یہ سسٹم کے خلاف تو لڑائی ہے, اور اس لڑائی کے اندر ہم پاس ہوتے ہیں فیل ہوتے ہیں. ویل ول کنٹینیو فائٹنگ. رائٹ, That's about it. سو ایک اور بڑی There will اہم be no compromise, No compromise, فیصل وارڈر صاحب is saying. So PDM نے 2 قبل پیپلز پارٹی اور NP کے بغیر سوات میں جلسہ کیا. فضل الرحمان اور شہباز شریف اس میں شریک ہوئے. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے PDM کا فیوچر ہے یہ بخاری صاحب؟ دیکھیں جی, میں تو اس کو PDM سمجھتے ہی نہیں ہوں. اب جس سیاسی اتحاد ہے جس کی بنیاد پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور ANP موجود نہیں, وہ PDM تو نہیں ہے. وہ سیاسی جماعتوں کا اجتماع ضرور ہو سکتا ہے اپوزیشن کی جماعتوں کا, وہ اس کو کوئی اور نام لے لیں, کچھ بھی نام لے لیں, لیکن بطور پیپلز پارٹی کے میں سمجھتا ہوں کہ وہ PDM نہیں ہے. PDM وہ تھا جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور ANP تھا. بریک کے بعد ہم بات کریں گے. پرائم منسٹر نے اہم سٹیٹمنٹ دی ہے ریگارڈنگ پروٹوکول, اپنا اور اپنے منسٹرز کا. رائٹ آفٹر بریک. And welcome back. ایک اور ٹویٹ بڑی انٹرسٹنگ آج پرائم منسٹر کی آئی ہے, and I want both of you to comment on that. کہہ رہے ہیں ٹیکس دہندگان کے پیسے بچانے اور عوام کی تکلیف کے پیش نظر میں کسی نجی تقریب میں سیکیورٹی اور پروٹوکول کا استعمال نہیں کروں گا. وزراء, گورنرز اور PTI کے چیف منسٹرز کے پروٹوکول پر نظر ثانی کی جائے گی تاکہ اخراجات پر قابو پایا جا سکے اور عوام کو زحمت سے بچایا جا سکے. ملک صاحب کیا کہتے ہیں آپ, سیکیورٹی پروٹوکول نظر ثانی کرنی پڑی ہے پرائم منسٹر کو؟ دیکھیں, ریسنٹلی میں پرائم منسٹر نے ایک دن لاہور آنا تھا, اور میرا آفس اس راستے میں ہے جہاں سے وزیر اعظم گزرتے ہیں, تو 9 آورز کے لیے ٹریفک میس تھا. پورا ایئرپورٹ سے لے کے مال تک کوئی آرٹری روڈ کے اوپر آ نہیں سکتی تھی, اور اٹ واز اے ہیوج ٹریفک میس. میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کا میس نہیں دیکھا. اس سے پہلے بھی وزراء اعظم ہوتے تھے, ٹریفکس کے لیے پروٹوکول لگتے تھے. وزیر اعظم کی سیکیورٹی ہونی چاہیے, لیکن یہ حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ ایفیکٹو طریقے سے ان کی سیکیورٹی کا ارینجمنٹ کریں. انہوں نے اگر ایئرپورٹ سے گورنر ہاؤس جانا ہے, ان کو ہیلی پہ لے جائیں, لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے. اگر نجی تقریبات میں جانے کے لیے ان کے پاس یہ سہولت نہیں ہے, وزیر اعظم کی ذات, شخصیت اور عہدے, اس کی حفاظت کرنا ریاست پاکستان کی مشینری کا فرض ہے. وزیر اعلیٰ کی حفاظت کرنا پاکستان کی مشینری کا فرض ہے ریاست کی, اور بڑا تھریٹس بھی ہیں ان کی لائف کو. کوئی نارمل سچویشن ہمارے ممالک میں نہیں ہے, ان کی سیکیورٹی کمپرومائز بالکل نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ عوام الناس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. افیکٹو ویز ٹو کمیونیکیٹ ہیں, وزیر اعظم کو لے جانے کے اور بہت متبادل راستے ہو سکتے ہیں, ان کا کوئی بندوبست کریں, لوگوں کے لیے ٹریفک جیمز نہ کریں. فیصل وارث صاحب, کیونکہ آپ لوگوں کی جماعت کا یہ مسلسل سلوگن رہا ہے کہ ہم VIP کلچر کے خلاف ہیں. خود پرائم منسٹر یہ بات بار بار کہتے رہے ہیں, آپ رہے ہیں منسٹر کی پوزیشن پر, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وزراء ویسے ہی اس پہ چلتے رہے جیسے کہ پرائم منسٹر کا ویژن ہے, یا کوئی وجہ ہے کہ آج پرائم منسٹر کو یہ سٹیٹمنٹ پھر دینی پڑی ہے؟ دیکھیں فریض صاحبہ, ایک تو یہ کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے کبھی بھی روٹ نہیں لگا, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جب سے میں دیکھ رہا ہوں وزیر اعظم بنے, 3 گاڑیاں ان کے ساتھ ضرور چلتی ہیں, اور میرا اپنا خیال ہے کہ یہ کسی بھی وزیر اعظم کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی کو کمپرومائز کرے, لیکن اس میں پرائم منسٹر کو بلیو نہیں کرتے ہیں. پر مارکیٹ کا راؤنڈ اکیلے خود گاڑی چلا کے جا رہے ہیں, اور کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے ایز سچ, وچ از رانگ ان اے وے, بٹ یس. لیکن جو ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ 66 گاڑیاں وزیر اعظم کے ساتھ چل رہی ہیں, 44 گاڑیاں جو ہیں CM پنجاب کے ساتھ چل رہی تھی, شہباز شریف کے ساتھ, اور اولادوں کے ساتھ 15-20 گاڑیاں تو نارمل چلتی تھی, اور اولادوں کے بچوں کے ساتھ 6-8 گاڑیاں تو چلتی تھی. سو پروٹوکول, وہ پروٹوکول بادشاہی پروٹوکول اس کو کہا جاتا ہے. پرائم منسٹر تو ویسے ہی 3 گاڑیاں لے کے چلتے ہیں, اگر وہ اس کو بھی ختم کر دیں گے. But it's not just the prime minister, وہ اپنے وزراء کے بارے میں کوشن کر رہے ہیں, کیونکہ انفارمیشن منسٹر نے کہا کہ ہمارے پاس اطلاعات آئی ہیں اور پروونشل لیول پر بھی آئی ہیں. دیکھیں میرے خیال سے جتنے وفاقی وزیر ہیں ان کے ساتھ تو ایسا کوئی سیکیورٹی اگر ہے بھی یا نہیں بھی ہے, نہ ہونے کے برابر ہی ہے, میں نے تو نہیں دیکھی. لیکن پروونشل ایریاز کے اندر کچھ نے یا کچھ منسٹر آف اسٹیٹ کی پروٹوکول کی کمپلین آئی ہیں, جس کی وجہ سے انہوں نے نوٹس لیا ہے کہ جب وہ ڈھونڈیں گے تو اگر مثال کے طور پہ 10 آدمی ہیں کیبنٹ کے اندر یا پروونشل کیبنٹ کے اندر, مثال دے رہا ہوں, یا 50 آدمی ہیں, تو 2-3 کی ایسی خبر آئے گی, وہ بھی غلطی ہو گئی یا جو بھی ہوا. بٹ باقی بائی اینڈ لارج 90% لوگوں کے پاس تو سیکیورٹی ہے نہیں, اگر ہے بھی تو 1-8 گارڈ ہے, وہ تو ویسے ہی ضروری بھی ہے.
तो मेरा नहीं ख्याल कि पूरी काबीना और पूरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो ये काम कर रही है। 2.5 साल पौने 3 साल में तो मैंने नहीं देखा ऐसा। और अगर आप वैसे इंडिविजुअली बात करें, इफ़ यू स्पीक टू मी अबाउट इट, मैं वजारत से पहले भी, सियासत से पहले भी अपनी ज़ाती सिक्योरिटी लेके चलता था। वो मेरा आज भी इस्तखास है और राइट है। सरकारी चीज़ें टैक्स पेयर की है, वो नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर PM क्लियर भी थे, उसी पे हमेशा अमल हुआ। एक आध दो लोग अगर कंप्लेन आई तो PM ने उसको भी नहीं छोड़ा है। Right, so we have to wrap it up. Thank you so much, gentlemen, for being on the program. अहम मामलात होने जा रहे हैं पाकिस्तान में, खास तौर पे गवादर एक ऐसी जगह है. We will keep an eye on that and we will keep you updated. अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.